دیکھیے یہ بہت کام کی حدیث ہے عورتوں کے لیے کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ دیکھیے یہ بہت کلیئر وارننگ ہے بیویوں کے لیے کہ وہ دوسری عورتوں کا ذکر اپنے شوہر سے اتنی ڈیٹیلز میں نہ کریں جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یعنی اکثر آپ اتنی باریکی سے کسی عورت کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے کرتی ہیں جس سے وہ پوری طرح اسے امیجن کر سکتا ہے۔ اکثر شادیوں سے یا شاپنگ وغیرہ سے لوٹنے کے بعد عورتیں اپنے شوہروں سے دوسری عورتوں کا تذکرہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ اتنی بیوٹیفل تھی، اس کی ڈریسنگ اتنی زبردست تھی، اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھی، اس کے بات کرنے کا انداز اتنا اٹریکٹیو تھا، وہ اتنی سلم تھی، اس نے یہ پہنا تھا، اس نے وہ پہنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ تو اپنی دھن میں دوسری عورتوں کی ڈیٹیلز اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں، مگر وہیں وہ اس عورت کو آپ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے وہ عورت اپنی بیوی سے زیادہ اچھی معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس طرح ہماری بہنیں اپنا ہی نقصان کر لیتی ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں، آئندہ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ دوسری کسی بھی عورت کے حلیے کا تذکرہ اتنی باریکی سے اور اتنے اچھے انداز میں نہ کریں کہ آپ کا شوہر اسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے اور فتنے میں پڑ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ وہ کسی اور عورت کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کریں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایسا کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ شاید آپ اس بات کو آج اتنا سیریسلی نہ لو، بٹ واللہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہے اس سے رک جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اس لیے لیڈیز بی کیئرفل۔ بلکہ آپ ایک کام کیا کریں کہ جب بھی کسی فنکشن یا شادی وغیرہ سے لوٹیں اور اگر آپ کا شوہر خود سے آپ سے کسی عورت کے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیا کریں کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا وہاں، سب پھیکے پھیکے سے تھے، اور جتنی حوروں والی کوالٹیز ہے وہ آپ اپنے آپ میں ہی بتا دیا کریں، اور اپنے شوہر کو اچھے سے یہ جتا دیا کریں کہ کسی اور کے بارے میں زیادہ سوچنے کی زحمت نہ کیجیے اور اپنی حور جیسی بیوی کے بارے میں ہی سوچتے رہا کریں۔ آپ اپنی ناسمجھی میں اپنی سہیلیوں کے بارے میں یا کسی بھی لڑکی کے بارے میں اپنے شوہر کو ایسے انداز میں بتاتی ہیں جیسے کسی حور کا ذکر کر رہی ہو، جس سے وہ بآسانی غیر عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اچھے انداز میں اپنے شوہر کو یہ ثابت کر دیں کہ آپ سے بڑی حور اس کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے میں اپنی بہنوں کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوا کریں، ورنہ آج اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ آپ کا شوہر آسانی سے دوسروں کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہسبینڈ وائف کے رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، رشتے ختم کر دیے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ شوہر باہر بے پردہ اور خوبصورت دکھنے والی عورتوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور گھر میں وائف کو پوری طرح اگنور کیا جا رہا ہے۔ میری بہنوں، جن چیزوں سے شوہر باہر کی عورتوں سے اٹریکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیوٹیفل ہیں، خوش مزاج ہیں، ہنسمکھ ہیں، خوش لباس ہیں اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں۔ یہ سب چیزیں اسے باہر کی عورتوں سے مل رہی ہیں، اس لیے ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ خود یہ سب کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور آپ کو تو حکم دیا گیا ہے کہ شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، مگر ہمارے یہاں عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں اتنے برے حال میں ہوتی ہیں، مگر جب کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے یا کسی فرینڈ یا ریلیٹیو کے گھر جانا ہوتا ہے تب وہ اچھے سے میک اپ وغیرہ کر کے اچھا سے لباس پہن کر تیار ہو جاتی ہیں۔ یعنی پورا معاملہ ہی الٹا ہے، جس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے اس کے سامنے آپ فقیرانہ حال میں ہوتی ہیں، مگر دوسروں کے لیے زیب و زینت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے بدظن اور بیزار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، آپ خود تیار ہوا کریں اپنے شوہروں کے لیے تاکہ وہ باہر کسی اور کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ آپ اپنے مزاج کو اتنا خوش مزاج بنا لیں کہ وہ آپ ہی سے اٹیچ رہے۔ آپ اپنے انداز میں نرمی پیدا کر لیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتایا کریں تاکہ وہ کسی بھی اور عورت کی طرف بالکل بھی اٹریکٹ نہ ہو۔